بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جس چیز کا کارکنوں کو شدت سے انتظار تھا، جو خواہش تھی کارکنوں کی، آخر وہ خواہش حافظ سعد رضوی صاحب نے ناروال جلسے میں پوری کر دی۔ جو کارکن چاہتے تھے، جو کارکنوں کا جذبہ تھا، وہ اشارہ حافظ سعد رضوی صاحب نے ناروال جلسے میں دے دیا۔ اب ناروال جلسے میں جو سعد رضوی صاحب نے بات کی ہے، شاید وہ سعد رضوی صاحب کا اشارہ تھا۔ سعد رضوی صاحب بھی سمجھتے ہیں اور جو خاص آدمی ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جو اشارہ سعد رضوی صاحب دے رہے تھے وہ کارکن پورا سمجھ گئے کہ سعد رضوی صاحب کے بات کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اب سعد رضوی صاحب کے اس بیان سے پورے سوشل میڈیا، خاص کر ٹویٹر کے اوپر تحریک لبیک والوں نے کمپین ہی شروع کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں حافظ سعد رضوی صاحب کے اس بیان کے متعلق، لیکن میں آپ لوگوں کے سامنے ایک سال پہلے 29 جنوری 2023 کو اور 10 جنوری 2023 کو اسی بات کا اشارہ دیا تھا، اسی بات کے بارے میں سب لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آخر تحریک لبیک کیا سوچ رہی ہے، حافظ سعد رضوی صاحب کیا سوچ رہے ہیں۔ ویسے تو میں نے بہت ویڈیو میں ذکر کیا، لیکن 29 جنوری 2023 کی ویڈیو اور 10 جنوری 2023 کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے پہلے رکھتا ہوں کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اس کے بعد سعد رضوی صاحب کی وہ ویڈیو کلپ رکھیں گے۔ اس کے بعد جو تبصرہ ہوا ہے ٹویٹر کے اوپر، جو ایک کمپین سی چل رہی ہے، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن ناظرین، سب سے پہلے سنو کہ 29 جنوری 2023 اور 10 جنوری 2023 کو میں نے کیا کہا تھا۔ ناظرین، میں نے کہا تھا کہ تحریک لبیک ایک حقیقت بن چکی ہے، اب اس کا واپسی کا راستہ نہیں ہے، اس نے آگے ہی جانا ہے۔ اور آگے جانے کے لیے سعد رضوی صاحب کو بھی جلدی ہے اور کارکنوں کو بھی جلدی ہے، اور آگے جانے کے لیے دو ہی راستے ہیں تحریک لبیک کے پاس۔ ایک موجودہ جو پروسیس چل رہا ہے سسٹم سیاست کا، اور ایک دوسرا انقلاب کا۔ یہ میں نے 29 جنوری 2023 کو بتا دیا تھا، اور 10 جنوری اس سے پہلے میں نے کیا کہا تھا، 10 جنوری کو میں نے کیا کہا تھا، یہ بھی سنا۔ حافظ سعد رضوی صاحب اپنا جو اس کی منزل ہے، اس منزل تک جس راستے پہ وہ چل رہا ہے، اس کے اوپر جو مشکلات ہیں، جو اس کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں، تو وہ اپنا جو دوسرا راستہ ہے وہ بھی ہموار کر رہا ہے۔ یہ تھا کہ حافظ سعد رضوی صاحب کو اس راستے پہ چلنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے جس راستے پہ وہ ابھی رضوی صاحب کو مجبور کیا جا رہا ہے اس راستے پہ چلنے کے لیے جس راستے پہ شاید وہ ابھی نہیں چلنا چاہتے۔ یہ ایک سال پہلے میں نے کہا تھا۔ حافظ سعد رضوی صاحب کو آگے جانے کے لیے جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے حافظ سعد رضوی اپنے دوسرے آپشن کے اوپر غور کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک سال پہلے آپ لوگوں کو بتا دیا تھا۔ اب میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ سعد رضوی صاحب نے ناروال جلسے میں کیا اشارہ دیا، اور ٹویٹر کے اوپر کارکن کیا جوش اور جذبے کے ساتھ وہ ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ پہلے سنو کہ سعد رضوی صاحب نے کیا کہا۔ کارکنوں سے مخاطب ہو کر سعد رضوی صاحب نے کہا ہے کہ میں بلاؤں دین کے لیے تو کون کون آئے گا، کون کون تیار ہے؟ تو پورا حال جوش سے اٹھ کھڑا ہوا کہ ہم آئیں گے، اور سعد رضوی صاحب نے آخر میں کہا کہ دین تخت پہ لایا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ بیان سعد رضوی صاحب کا تحریک لبیک کے کارکنوں نے بہت سیریس لیا، بہت اس کو یعنی کہ ایک اچھے اس میں لیا۔ اب ٹویٹر کے اوپر جو یہ سب چیز چل رہی ہے، وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے کہ ٹویٹر میں کس چیز کے اوپر بحث شروع ہو گئی ہے۔ اب ناظرین، ٹویٹر میں سنو کہ کیا ہے
کہ ایک تحریک لبیک کا بڑا ایکٹیو قسم کا کارکن ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ آج حافظ سعد رضوی صاحب نے نارووال میں عوام سے کہا ہے کہ بلاؤں گا آپ آئیں گے۔ عوام نے کہا اے قید جہاں آپ بلائیں گے ہم اپنے بچوں سمیت حاضر ہو جائیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان ایک انقلاب کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایک دوسرا ہے بہت ہی تحریک لبیک کا ایکٹیو کارکن ہے، اس نے سعد رضوی صاحب کی وہ تصویر لگا کے یہ کہا ہے کہ سعد رضوی صاحب بھی سیاست میں کچھ دھماکہ کرنے والے ہیں۔ پھر ایک اور تحریک لبیک ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ علامہ سعد رضوی صاحب کچھ بڑا کرنے جا رہے ہیں۔ پھر ایک اور نے کہا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ اگر کہیں جانا پڑ گیا تو آپ تیار ہیں۔ حافظ سعد حسین رضوی کا اپنے کارکنوں سے سوال، اگر کہیں جانا پڑ گیا تو آپ تیار ہیں۔ ناظرین یہ چیز پھر ایک اور کہتا ہے کہ یعنی کہ تقریباً ٹویٹر کے اوپر حافظ سعد رضوی صاحب کی وہ تقریر یا وہ پکچر لگا کے ایک ہی بات شیئر کی جا رہی ہے کہ اگر کہیں جانا پڑ گیا تو آپ تیار ہیں۔ اب ناظرین اس کو ہم دو طریقے سے لے سکتے ہیں کہ شاید سعد رضوی صاحب کا یہ مقصد ہو کہ بھائی احتجاج کے لیے ہم لانگ مارچ لے کے جاتے ہیں یا کہیں دھرنا دیتے ہیں، حکومت کے خلاف جاتے ہیں، تو اس کا ایک یہ بھی مطلب بنتا ہے۔ لیکن کارکن جو اس کا مطلب لے رہے ہیں وہ دوسری طرف لے رہے ہیں، جس کا پہلے میں ذکر کر گیا ہوں۔ پہلے میں ذکر کیوں کر رہا ہوں کہ ناظرین واضح طور پر میں پھر دوبارہ وہ بات ریپیٹ کر دوں کہ تحریک لبیک ایک حقیقت بن چکی ہے۔ اب تحریک لبیک کا واپسی کا راستہ نہیں ہے کہ وہ اب واپس چلی جائے۔ ہاں کوئی اور لیڈر ہوتا ہے، اس کو کوئی اور بیانیہ ہوتا ہے، وہ سیاسی بیانیہ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یار میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں یہ اس راستے پہ نہیں چل سکتا ہوں، میں قوم کی خدمت انڈیویجول طور پہ کروں گا، میں لیڈرشپ چھوڑتا ہوں، تو پھر کوئی دوسرا آ جاتا ہے، پھر وہ نہیں چلا سکتے، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو نعرہ ہے، یہ جو بیانیہ ہے ختم نبوت ناموس رسالت کا، تو یہ تحریک لبیک چاہ کے بھی، سعد رضوی صاحب چاہ کے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی کرے۔ تو اس کے آگے ہی اس نے جانا ہے۔ اس کے آگے جانے کے بعد دو ہی آپشن تھے، اس کے اوپر میں کئی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ دو آپشن ہیں ان کے پاس، کسی بھی سیاسی لیڈر کے پاس دو آپشن نہیں ہے، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ لیکن سعد رضوی صاحب کے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک کے اوپر جب سویڈن میں قرآن پاک کی گستاخی ہوئی تھی تو اس ٹائم بھی سعد رضوی صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو موجودہ سسٹم میں ہم آ رہے ہیں، الیکشن والے سسٹم میں، یہ تو ہم نے سوچا ہے کہ چلو چلے جاتے ہیں، چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ سسٹم ہم کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ ویسے ہمارے پاس اور بھی راستے ہیں آگے جانے کے لیے، اور راستہ کیا ہے؟ وہ ہے انقلاب کا۔ تو یقیناً ناظرین یہ بھی راستہ ہو سکتا ہے، یا اس بیان سے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا جو سیاستدان ہیں ان کے اوپر پریشر بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سعد رضوی صاحب یہ ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے انقلاب کا۔ کارکن کتنے آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن حکومت اس سے پریشان ہے۔ حکومت پاکستان کا مقصد اسٹیبلشمنٹ، پورا سسٹم پاکستان کا تحریک لبیک سے پریشان ہے۔ صرف سسٹم ہی پریشان نہیں ہے، انڈیا بھی پریشان ہے، روس بھی پریشان ہے، یورپی یونین بھی پریشان ہے۔ کہ کئی بار میں ذکر کر چکا ہوں کہ جب سعد رضوی صاحب کے اوپر پابندی لگائی جا رہی تھی تحریک لبیک کے اوپر، تو شیخ رشید نے کہا تھا کہ مجھے روس نے بھی کہا ہے، دبئی نے کہا ہے، سعودیہ نے کہا ہے، مغربی ممالک نے کہا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب بنتا ہے کہ حافظ سعد رضوی صاحب سے مغرب کو کیا مطلب ہے؟ کیا ان کو لینا دینا ہے، یا روس کو کیا لینا دینا ہے؟ تو پورا مغرب بھی، پوری دنیا بھی، ان کی جو نظریں ہیں وہ تحریک لبیک کے اوپر ہیں کہ یہ ایک ایسی جماعت ہے کہ جو بہت تیزی سے ابھر کے آ رہی ہے، جو انقلاب کی طرف جا رہی ہے، جو بہت کچھ تبدیل یہ کر سکتی ہے۔ تو یقیناً ناظرین میں کئی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ ہمارا جو مقصد جتنا بڑا ہے اس کے لیے قربانی بھی بڑی دینی پڑے گی، اس کے لیے ٹائم بھی لگے گا۔ ہمت مردہ مدد خدا، جب انسان نکل پڑتا ہے تو ضرور، جب نیت صاف ہوتی ہے تو اللہ کی ذات ضرور آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارا یقین ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ جب پاکستان میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافذ ہو کے رہے گا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔